اسلام نے جو تعلیم دی تھی حریت، کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، انہوں نے اس حریت کو اتنا آگے بڑھایا کہ اللہ سے بھی آزاد، شریعت سے بھی آزاد، مذہب سے بھی آزاد، کہ عورت اور مرد بھی مکمل مساوی۔ نتیجہ یہ کہ خاندان کا نظام درہم برہم۔ پھر انہوں نے جو عیسائیت کی تقسیم کروا لی، پوپ کے خلاف بغاوت کر کے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اس کے نتیجے میں بینک آف انگلینڈ قائم ہوا، چرچ آف انگلینڈ قائم ہوا۔ انہوں نے کہا یہ انگلینڈ جو ہے یہ تو ہمارا نیا اسرائیل ہے، ہمیں تو یہاں پر پناہ مل گئی، جیسی کبھی اسپین میں تھی اس طریقے سے ہمیں یہاں پر وہ ساری سہولتیں حاصل۔ ان کے نزدیک تو تمام انسان جو ہے، جو نان جیو ہے، وہ اصل میں انسان نہیں ہے، انسان مکمل نہیں ہے، وہ انسان کی شکل میں حیوان ہے، اور حیوان کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسان کا حق ہے۔ ٹانگے میں گھوڑے کو جوت لیتے ہیں اور ہل کے لیے آپ جو ہے بیل کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو جانور تو پیدا کیے گئے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ انسان جو ہے یہ حیوان ہے، ان کو ایکسپلائٹ کرنا، انہیں دھوکہ دینا، ان سے فریب کرنا، ایوری تھنگ از فیئر۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کے بارے میں ہم پر اللہ کے ہاں کوئی جواب دہی ہوگی ہی نہیں کہ تم نے انہیں دھوکہ کیوں دیا تھا، تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا۔ اب جو چاہے ہم کریں ان کے ساتھ، حیوان ہیں، تو یہ ہے ان کا ایجنڈا۔ اب اس کے بارے میں تو میں پھر بعد میں عرض کروں گا، یہ اب مستقبل کی بات ہے کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے۔ امت مسلمہ کا بھی دوسرا زوال جو ہے وہ خاصا طویل ہے۔ پہلا قدم کیا تھا؟ ہسپانیہ میں مسلمان کا اور اسلام کا خاتمہ۔ یہ اینڈ آف دی 15th سینچری اینڈ بگننگ آف دی 16th سینچری، 1492 میں آخری جو رہ گئی تھی، گرتے گرتے ہسپانیہ میں زوال آیا نا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں اب بڑی زبردست حکومت رہی ہے مغلوں کی، لیکن پھر یہ ہے کہ تقریباً 250 برس تو ان کی حکومت جو تھی وہ واقعی حکومت تھی، پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن ہے۔ تو بڑی عمارت کو گرتے ہوئے تو دیر لگتی ہے نا۔ اورنگزیب کے بعد کیا تھا؟ زوال تھا، مختلف طوائف الملوک کی پیدا ہو گئی، راجا مہاراجا کو ہندو بھی نکل آئے، مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ ریاست، گرتے 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 پھر آپ کو معلوم ہے 1857 نام نہاد تو ایک مغل جو ہے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا بیچارہ ظفر، تو جس کو کہا ہے کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی قبر کے لیے کوئے یار میں، وہ بہادر شاہ ظفر کہا جاتا تھا۔ سلطنت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم، پالم یعنی چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں پر کہ دلی کا پہلا ہوائی اڈا بنا تھا، پالم ایئرپورٹ، بس وہاں تک تھی۔ تو اسی طریقے سے وہاں ہوا ہے کہ وہ ہمارے ہاں بھی زوال جو شروع ہوا ہے تو وہ تو کافی پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس پر آخری سیل جو ہے وہ 1492 میں آخری جو ہماری حکومت تھی غرناطہ کی، گرناطہ، فال آف گرناطہ، سقوط گرناطہ 1492۔ اور ایک بات نوٹ کیجئے گا، 1992 میں اس کا جشن منایا گیا اسپین میں، لیکن نام نہیں لیا گیا کہ ہم اس کا جشن منا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ورلڈ اولمپکس جو ہیں وہاں رکھے گئے، نمبر 1، اور نمبر 2 تمام عرب ممالک کے لوگوں کو بلا کر بٹھایا گیا وہاں، پہلی مرتبہ اسرائیل کے سامنے، 1992 میڈرڈ۔ وہاں سے یہ پروسیس شروع ہوا جس کو یہ کہتے ہیں پیس ٹاکس، اور یہ اور وہ سب دھوکہ فریب، صرف یہ کہ ابھی وقت جو ہے دے وانٹ ٹو گین ٹائم، جو اپنا ایجنڈا ہے اس کے آغاز کرنے سے پہلے یہ 500 برس کا انہوں نے در حقیقت جشن منایا تھا، 500 سالہ جشن، اور اس طرح سجایا گیا تھا اسپین کو جیسے دلہن کو آراستہ پراستہ کیا جاتا۔ بہرحال وہاں سے جو ہمارا عمل شروع ہوا تھا ڈکلائن کا، لیکن چونکہ وہاں سے یورپ میں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا تھا، ظاہر بات ہے رینائسنس ہوئی، علوم پھیلے، سائنسز میں ترقی ہوئی، ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، یہ سب یورپ ہی میں ہو رہا تھا نا، وہی ایک پیالہ تھا نا جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اس کے نتیجے میں پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا۔ اب طاقت تو ظاہر بات ہے کہ پھیلتی ہے، طاقت اپنی جگہ تو نہیں رہتی۔ ان کے پاس جو مشرق کی طرف پھیلنے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کھڑی ہوئی تھی، سینٹینل آف دی مسلم ورلڈ، یہ سنتری کھڑا ہوا ہے۔ شمالی افریقہ کیسے جائیں، ایشیا کی طرف کیسے بڑھیں؟ راستے میں تو بہت بڑی چٹان سلطنت عثمانیہ کی، لہذا نکلے کہاں سے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا،
افریقہ کے جنوب سے چکر لگا کر اور پھر ایسٹ کی طرف، اور اس راستے سے پھر یورپین کولونیلزم کا سیلاب آیا ہے۔ انڈونیشیا، یہ ملایا، یہ سارے علاقے جو ہے، پھر ہندوستان، انگریز آ گئے، ڈچ آ گئے، فرینچ آ گئے، یہ آ گئے، پورچوگیز آ گئے، باقی سب نکلتے چلے گئے، انگریز رہ گیا۔ اس کے بعد یہ سیلاب پھر یوں بڑھا ہے، یعنی اسپین، اور اسپین کے بعد افریقہ کے جنوب سے ہو کر، کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کر مشرق کی طرف یہ تمام جو قومیں آئی ہیں مغربی یورپ کی۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہودیوں پر جو آیا تھا یورپین عذاب، وہ مشرقی یورپ کی قوموں سے آیا تھا، گریکس اینڈ رومنس، لیکن یہ آیا ہے مغربی۔ اور اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا کلائمیکس کیا تھا؟ اتنے عرصے میں اب ظاہر بات ہر کمال راز زوال ہے، اب سلطنت عثمانیہ بھی کمزور ہو چکی، جیسے ہر انسان پر بڑھاپا آتا ہے۔ اس نے کئی 100 برس بڑے دبدبے کے ساتھ عثمانی ترکوں نے حکومت کی ہے، 400 برس تک خلافت ان کے پاس رہی ہے مسلمانوں کی، بڑی زبردست حکومت۔ یہ جو امپائر تھی، آٹومان امپائر، ایسی ہی تھی جیسے کبھی رومن امپائر ہوتی تھی، اس کی ہم پلہ بلکہ اس سے زائد تھی۔ بہرحال اب یہ بھی بیمار ہو چکی تھی، اس بیماری کے نتیجے میں پھر آخری جو اختتام ہوا ہے عالم اسلام کو فتح کرنے کا، وہ پہلی جنگ عظیم پچھلی صدی کی، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ نسیم منسیہ کہاں ہوتی تھی پتہ ہی نہیں، وہ ایک چھوٹا سا ملک ترکی رہ گیا بس، باقی گئی۔ وہ جو کچھ ہوا اس کا پروسیس کیا تھا، کس طریقے سے کیا، سارا ذہن یہود کا تھا۔ یہودیوں نے پورا زور لگایا تھا سلطان عبد الحمید خان کو کہ آپ جو چاہیں ہم سے لے لیں، آپ کے سارے قرضے معاف کروا دیں گے۔ وہ گردن گردن تک قرضے میں تھا سلطان عبد الحمید، تو ڈکلائن ہوا تھا، زوال تھا، خرچے بہت تھے، عیش بہت تھے، محل بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ چادر جتنی ہے اتنی ہی پاؤں پھیلائے، تو قرضوں تلے دبے ہوئے۔ اب زوال جو ہوتا ہے، جیسے بڑھاپا آیا تو ہر طرح کی بیماریاں بڑھاپے میں آ کر زور کرتی، تو ان کو رشوت دی گئی کہ آپ کے سارے قرضے معاف کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ وہ اجازت جس کی نفی کی گئی تھی اس معاہدے میں جو حضرت عمر کا ہوا تھا یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ، یروشلم کے عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا یروشلم کو حضرت عمر کو بغیر جنگ کے۔ وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس کا پس منظر کیا، بہت ہماری تاریخ کا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ وہی جو ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کی، یہ حضرت عمر کے معاہدے میں تھا۔ تھوڑی سی رعایت حضرت عمر نے کروا دی تھی کہ ان کو اجازت ہوگی یہاں آئیں، وزٹ کریں، زیارت کریں اپنے مقامات مقدسہ کی، آئیں کھڑے ہو کر رو دھو لیں، ویلنگ مال کے سامنے کھڑے ہو کر رو دھو لیں، جو چاہیں کر لیں بس، لیکن وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے، کوئی مکان نہیں خرید سکیں گے، کوئی پراپرٹی، کوئی کھیت، کچھ نہیں۔ تو سلطان عبد الحمید خان نے جواب دیا کہ جو معاہدہ عمر کا تھا میں کسی قیمت پر اس سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تب انہوں نے سازش کروائی، اور سازشی ذہن ان کا وہی میں نے کہا تھا کہ اگرچہ جینیس ہے، ایون جینیس، فرسٹ ورلڈ وار انہوں نے کروائی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے سلطنت عثمانیہ ختم۔ عربوں کے اندر عرب نیشنلزم کے بیج بو دیے۔ عرب یہ کون ہوتے تم پر حکومت کرنے والے؟ وہ عرب ٹو رول یو۔ اٹھ کھڑے ہو، شریف حسین والی مکہ غدار اعظم، اس نے بغاوت کی اور ترکوں کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک ریلوے لائن موجود تھی ترکی کے دور میں۔ اب بھی جب ہم جاتے تھے، اب تو راستہ بدل گیا، نیا روٹ ہے اب مکہ مدینہ کے درمیان، اس میں وہ چیزیں نہیں آتی، ورنہ ریلوے اسٹیشن موجود اور انجن کھڑے ہوئے تھے، ڈبے کھڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں حکومت تھی ترکوں کی، بغاوت ہوئی، ترکوں کو ذبح کیا گیا، پوری ٹرینیں ان کی اڑا دی گئی۔
نتیجہ کیا نکلا؟ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، شریف حسین کو خواب دکھایا گیا تھا کہ تمہیں خلیفہ بنا دے، تم ہاشمی بھی ہو، یہ تو ترک ہیں، وہ تو محمد کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ الائمۃ من قریش، یہ ترک تو ہیں اور نسل، تم ہاشمی ہو لہذا تمہارا حق ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو غداری کی ہے، اس سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے، چیتھڑے۔ یہ سارے ملک وجود میں آئے ہیں 1914 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے، ورنہ یہ ملک کہاں تھے؟ ایک ہی سلطنت عثمانیہ تھی، پورا ویسٹ ایشیا، پورا نارتھ افریقہ، ایسٹ یورپ، سلطنت عثمانیہ۔ یہ ملک انہوں نے بنائے اور پھر ان ملکوں کے اندر نیشنلزم کا بیج بویا، ترک نیشنلزم، عرب نیشنلزم، سیرین نیشنلزم، ایجپشن نیشنلزم۔ شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو ناصر کا یہ جملہ، نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، اپنے ماضی پر ہم فخر کرتے ہیں۔ نحن ابناء النماردہ، یہ صدام حسین نے کہا تھا، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں، ہمارا ماضی جو ہے، کیونکہ نمرودی کہلاتے تھے، کیلڈین امپائر کے جو امپرر ہوتے تھے، جیسے مصر کے امپرر جو ہیں فراعنہ، وہ نماردہ، نمرود۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک ریلوے لائن موجود تھی ترکی کے دور میں۔ اب بھی جب ہم جاتے تھے، اب تو راستہ بدل گیا، نیا روٹ ہے اب مکہ مدینہ کے درمیان، اس میں وہ چیزیں نہیں آتی، ورنہ ریلوے اسٹیشن موجود اور انجن کھڑے ہوئے تھے، ڈبے کھڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں حکومت تھی ترکوں کی، بغاوت ہوئی، ترکوں کو ذبح کیا گیا، پوری ٹرینیں ان کی اڑا دی گئی، یہ سب انہوں نے کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، شریف حسین کو خواب دکھایا گیا تھا کہ تمہیں خلیفہ بنا دے، تم ہاشمی بھی ہو، یہ تو ترک ہیں، وہ تو محمد کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ الائمۃ من قریش، یہ ترک تو ہیں اور نسل، تم ہاشمی ہو لہذا تمہارا حق ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو غداری کی ہے، اس سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے، چیتھڑے۔ یہ سارے ملک وجود میں آئے ہیں 1914 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے، ورنہ یہ ملک کہاں تھے؟ ایک سلطنت عثمانیہ تھی، پورا ویسٹ ایشیا، پورا نارتھ افریقہ، ایسٹ یورپ، سلطنت عثمانیہ۔ یہ ملک انہوں نے بنائے اور پھر ان ملکوں کے اندر نیشنلزم کا بیج بویا، ترک نیشنلزم، عرب نیشنلزم، سیرین نیشنلزم، ایجپشن نیشنلزم۔ شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو ناصر کا یہ جملہ، نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، اپنے ماضی پر ہم فخر کرتے ہیں۔ نحن ابناء النماردہ، یہ صدام حسین نے کہا تھا، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں، ہمارا ماضی جو ہے، کیونکہ نمرودی کہلاتے تھے، کیلڈین امپائر کے جو امپرر ہوتے تھے، جیسے مصر کے امپرر جو ہیں فراعنہ، وہ نماردہ، نمرود۔ تو یہ لوکل نیشنلزم پر الشام للشامیین، شام شامیوں کا ہے، المصر للمصریین، مصر مصری، امت مسلمہ کے ٹکڑے کر، عالم اسلام کے بھی ٹکڑے اور امت مسلمہ کے بھی ٹکڑے۔ ورنہ اس وقت تک کیا تھا؟ ایک تاریخی حقیقت نوٹ کر لیجئے، عالم اسلام جو ہے بنو امیہ کی حد تک تو ایک یونٹ تھا مکمل، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کہ دو حصوں میں منقسم رہے تھے، مصر اور شام نے حضرت علی کی اطاعت قبول نہیں کی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت معاویہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ایک ہو گیا، سمجھئے 100 برس تک ایک پورا عالم اسلام، ایک وحدت۔ عباسی حکومت آئی تو اس کی ایک شاخ بنو امیہ کی چلی گئی ہسپانیہ میں، اس کے بعد دو حصے ہو گئے مسلمانوں کے، ہسپانیہ میں امویوں کی جو ہے ایک حکومت قائم رہی اور یہاں یہ عباسیت تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب زوال عباسیوں کا ہوا، پھر تو یہ چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے، سلاطین ہو گئے، اور سلاطین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جیسے کہ ہوتا ہے طوائف الملوکی،
ہمارے ہاں بھی سب سے پہلے جو حکومت 300 برس رہی ہے وہ سلاطین کہلاتے تھے، شہنشاہ نہیں تھے وہ، اس لیے کہ وہ مانتے تھے کہ جو ہمارا جو عباسی خلیفہ ہے وہ ہمارا حکمران ہے، وہیں سے سند آتی تھی، چاہے یہاں پر لوکل کرتے تھے، جہاں فلاں کو فلاں نے شکست دی لیکن پھر وہاں سے سند اپنے لیے منگوا لی، سند ہوتی تھی وہ خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ تھا۔ اس وقت تک معاملہ کیا تھا، چاہے کتنے ہی ملک یہ بن گئے تھے علیحدہ علیحدہ، یہاں مغلوں کی حکومت ہے، یہاں صفویوں کی حکومت ہے، یہاں سلجوقیوں کی حکومت ہے، یا فاطمیوں کی حکومت ہے، یا عثمانی ترکوں کی حکومت ہے، لیکن امت میں تقسیم نہیں۔ ایک مسلمان یونیورسل سٹیزن تھا پورے عالم اسلام میں، کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، مسلمان ٹھیک ہے، شہری ہے ہمارا، کہیں ویسٹ سے مغرب سے چل کر ایک شخص چلا ہے اور ہندوستان میں آ کے وزیر بن گیا، کسی نے پوچھا نہیں یو آر ناٹ دی سن آف دی سوائل، ہو آر یو؟ نہیں، امت ایک رہی ہے 1914 تک، اس کے بعد یہ امت کے بھی حصے مخرج اور عالم اسلام کے بھی حصے، یہ گویا کہ ہمارے زوال کا ایک طرح کا کلائمیکس تھا۔ لیکن وہ جو میں نے کہا 20ویں صدی کا معاملہ کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے بعد بھی ہمارے زوال کے کچھ لینڈ مارکس ہیں 20ویں صدی میں۔ ایک احیائی عمل بھی شروع ہوا ہے، وہ میری اگلے تقریر کا حصہ ہوگا، احیائی عمل، اور وہ بھی صحن جہتی ہے، 3 ڈائمینشنل احیائی عمل شروع ہوا ہے پچھلی صدی کے ربع کے بعد، یوں سمجھئے 1924-25 کے بعد۔ اس کے 3 اسپیکٹس ہیں، 3 ڈائمینشنل، ایک ہے رینیسنس، ایک احیاء، لیکن وہ جو احیائی عمل چلا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہ زوال کے سائے بھی اور گہرے ہوئے۔ سب سے پہلا لینڈ مارک بڑا ہمارے زوال کا وہ میں ذکر کر چکا ہوں، 6 Days War of 1967، 6 دن کی جنگ تھی، اور 3 ملک، مصر بہت بڑا ملک، بہت بڑی فوج، شام بڑا ملک، ادھر اردن، تینوں کو شکست فاش، ایسی ذلت، ایسی ذلت، ایسی ذلت جو تاریخ اسلامی میں شاید کہیں آپ کو نظر نہ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ میزائل رکھے رہ گئے، ان کے صرف ٹریگر دبانے والے نہیں، چھوڑ کے اپنے جوتے ووتے مصری بھاگ گئے، کتنی بڑی شکست ہوئی تھی، اپنے مورچوں سے بھاگ گئے، جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے، یہ ساری چیزیں آئی تھی۔ پورا سینائی پیننسولا 6 دن میں پورا کا پورا اتنا بڑا علاقہ، اس غازہ سمیت، یہ غازہ اس وقت جو ہے مصر کا حصہ تھا۔ اس کے بعد یہ کہ سیریا کی شکست، گولان ہائٹس، اگرچہ رقبے کے اعتبار سے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے کہ بہت اسٹریٹجک ہے، وہ ہائٹس پر ہے کہ جہاں سے زد میں ہے پورا کا پورا جو ہے دمشق جو ہے وہ سامنے، تو اس اعتبار سے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہمیت ہے گولان ہائٹس کی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، پورا ویسٹ بینک یہ لے لیا، پورا یروشلم لے لیا، یہ شکست ہم نے کھائی، زبردست شکست کھائی۔ عرب ورلڈ کے لیے یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے، عرب ورلڈ کے لیے یہ اتنا ہی بڑی شکست ہے جتنی تاتاریوں کے ہاتھوں 1458 میں ہوئی تھی، جبکہ خلیفہ آخری جو تھے مستعصم باللہ، انہیں ان کے محل سے گھسیٹ کر نکال کر ان کو لپیٹ کر اور ڈال دیا گیا تھا، گھوڑے چڑھا دیے گئے، اور عرب جو ہیں وہ عالم اسلام کی قیادت سے معزول ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تو پھر جو دوسرا دور آیا تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسرا ہمارا جو رائج تھا that was under the leadership of the Turks، ترکان تیموری، ترکان سلجوقی، ترکان صفوی، ترکان عثمانی، 4 گروپ۔ تو 1967 کی 6 روز کی عرب اصلاحی جنگ، اس زمانے میں شاید کچھ لوگوں کو، اگر اصل میں آج کل کا ہمارا جو ہے یعنی بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حال میں اتنا یا تو دفن ہے یا گم ہے کہ اسے نہ ماضی کی خبر ہے نہ مستقبل کی فکر ہے۔ اپنا وقت کا مسئلہ ہی ہے، وہ مسئلے ہم نے خود بڑھائے بھی ہیں، ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچا کیا
اور اونچا سے اونچا کرنے کی فکر کے اندر ہماری ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات اس حال کے اندر دفن تھے۔ ہمیں تو شعور ہی نہیں ہوتا واقعات کیا جا رہے ہیں، کیا کرنٹس چل رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا، کتنا پتہ ہمیں۔ اپنے معمولات ہیں، معمولات کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں۔ بہرحال شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی صحیح، اب کہیں کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ یہ میں نے اس وقت صرف تصویر کا ایک رخ آپ کو دکھایا کہ 20ویں صدی میں اگرچہ ایک اعتبار سے ہمارا زوال کلائمیکس کو پہنچ گیا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، لیکن اس کے بعد بھی جو اللہ کی طرف سے اور عذاب کے کوڑے ہماری پیٹھ پر برسے ہیں، عالم عرب کے لیے 6 days وار آف 1967 یہ ہماری ذلت و رسوائی کے اہم نشانات ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اب تک ہم ماضی کے بارے میں بھی بات کر چکے اور کچھ حال کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ آج میں بلا تمہید اب پچھلی باتوں کی کوئی تکرار کیے بغیر کہ اس میں وقت صرف ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا مضمون خود اپنی جگہ خاصا طویل ہے، تو آج میں براہ راست آغاز کر رہا ہوں مستقبل کیا ہے، ان دونوں امتوں کا مستقبل کیا ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں سب سے پہلے ایک اصولی بحث میں کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ مستقبل کا بیان ہوگا تو کچھ پیشین گوئیوں کا ذکر آئے گا جو احادیث میں وارد ہوئی۔ اس دور میں ہمارے ہاں ایک خاص فکر جو شروع ہوا، بلکہ اس کو کہنا چاہیے خاص گمراہی جو شروع ہوئی، وہ حدیثوں کا یا انکار، ان سے بیزاری یا ان کا استخفاف کہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عام طور پر بھی یہ فتنہ انکار حدیث، یا وہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بزوم خیش کہ ہم قرآن والے ہیں اور ہمارے لیے بس صرف قرآن جو ہے وہ کافی ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، حدیث رسول کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ معاذ اللہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ فتنہ انگیزی کے معاملے میں یہ جو نئی نبوت کے دعوے داروں سے جو فتنہ شروع ہوا ہے اس سے کم نہیں۔ اور ہمارے دور میں ویسے تو یہ کہ نئی نبوت کے دعوے دار جو ماضی قریب میں غلام احمد نام تھا اس کا، غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، اور اس فتنہ انکار حدیث میں بھی سب سے بڑا رول جو حال ہی میں ماضی قریب میں جس نے کیا ہے وہ اس کا نام غلام احمد ہے۔ بھارت ان احادیث کے اندر خاص طور پر جو یہ پیشین گوئیوں کی احادیث ہے، قیامت سے قبل کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے، ان سے خاص طور پر لوگ جو ہے بے اعتنائی برتتے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، ان کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کا ذکر کیا جائے تو ایک ناگواری کا احساس ہوتا ہے، کیا پیشین گوئیوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت تو نام ہی پیشین گوئی کا ہے۔ نبوت نبا سے بنا ہے، نبا کہتے ہیں خبر دینے والا، نبی نبا سے بنا ہے، جسے ہم نبی کہہ دیتے ہیں، نبی ہے یہ اصل میں باب فعیل کے وزن پر، علیم خبیر نبی، تو نبی نبا دینے والا، خبر دینے والا۔ تو در حقیقت اس سے جو طبیعت کے اندر خام خواہ کا ایک جو بعد پیدا ہو گیا ہے وہ بھی میرے نزدیک ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ یعنی اپنی جگہ فتنہ ہے، لیکن اس فتنے سے جو متاثر ہو گئے وہ گویا کہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہو گئے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی پیشین گوئی جو کی گئی، جو بار بار یہاں تک کہ شاید ہی کوئی حصہ قرآن کا کوئی صفحہ اس سے خالی ہو، وہ پیشین گوئی کیا ہے؟ وقوع قیامت۔ یہ بھی تو مستقبل کی خبر ہے نا، کس نے دیکھا ہے؟ یہ بھی تو خبر ہے، خبر دی جا رہی ہے، اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ دو حصوں کے اندر ہے وہ معاملہ۔
عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جو ہے وہ صرف ایک لفظ جامع کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں دو الفاظ دو ہیں، الساعہ، ایک وہ الساعہ ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس کو کہیں جاتا ہے القارعہ، القارعہ ما القارعہ، تو یہ الساعہ القارعہ یہ ہے در حقیقت وہ دن کہ جس دن یہ پوری دنیا ختم کر دی جائے گی، پوری حیات کا سلسلہ، وہ انسانی حیات ہو، جناتی حیات ہو، ختم ہو جائے. یہ اس کے لیے بہت بڑا زلزلہ آئے گا. پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کے مانند چلیں گے، بھربھری ریت بن جائیں گے، پوری زمین ہموار کر دی جائے گی. اس کو کھینچ کر اذا الارض مدت، اس کو کھینچا جائے گا. جیسے ربڑ کی گیند کو آپ کھینچیں گے تو پھر وہ چپٹی ہوتی جائے گی. اگر آپ کے پاس وہ اتنی قوت ہے کہ آپ اسے کھینچ سکے، چپٹی ہو جائے گی، وہ جو بیچ میں سے ابھار ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو زمین کھینچی جائے گی، اذا الارض مدت، چپٹی ہو جائے گی. قاعا صفصفا، یہ بالکل ایک ایسے چٹیل میدان کے مانند ہو جائے گی. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ نظر آئے گا، نہ کوئی کونا نظر آئے. کونا تو کیسے، کوئی اونچی شے ہو تو اس کا کونا بنے گا، کوئی پہاڑ ہو تو آپ اس کے ایک کونے سے گزریں گے. سب چٹیل میدان پورا. اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ ہے ایک بہت بڑی خبر. اب یہ کہ اب سے کچھ عرصے سے پہلے جہاں سے ہمارے ہاں ان فتنوں نے جنم لیا ہے، یہ دور کب ہے؟ جب انگریز یہاں آیا. انگریز آیا، اس نے ہمیں فتح کیا. تو مفتوح قوم میں فاتح قوم کی محرومیت ہوتی ہے، وہ سیدھی سی بات ہے. ہم مفتوح تھے، وہ فاتح تھے، ہمارے اندر محرومیت تھی. تو بہرحال پہلی پیشن گوئی تو یہ ہے کہ وہ وقت آئے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بہت بڑا ہلچل ہوگا، بہت بڑا زلزلہ ہوگا. یہ جو فرمایا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن کہ تم دیکھو گے اس زلزلے کو، ہر حاملہ جو ہے اس کا حمل گر جائے گا. وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارا، اور دودھ پلانے والی جو ہے وہ اپنے جس کو دودھ پلاتی ہوگی بچے کو بھول جائے گی اسے. یعنی اس طرح نفسا نفسی نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا. یہ ہے الساعہ. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر آئے گا القیامہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں. یہ پہلا حصہ القیامت میں نہیں ہے. قیامہ بنا ہے قیام سے، کھڑے ہونا. یہ وہ وقت ہے جب کہ سب اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کے حضور میں سامنے حاضر ہو جائیں گے. یہ قیامہ ہے، یوم القیامہ. اسی کا نام جو ہے یوم الفصل بھی ہے، اسی کا نام یوم الدین بھی ہے. جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. اسی کو ہم آپ کو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک مطلق. اس وقت کوئی پکارنے والا پکارے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے پاس اختیار ہے؟ اور سب کہیں گے للہ الواحد القہار، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ فرائنا، یہ نماردہ، یہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے رہے، یہ سب کے سب معلوم ہوگا کہ کسی کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی طاقت نہیں، سب بودے بالکل. تو یہ دن ہوگا، یہ ہے یوم القیامہ. پھر ہے یہ آخرہ. تو الساعہ، پھر القیامہ، پھر الآخرہ. آخرت کی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ زندگی. کیا یہ پیشن گوئیاں نہیں ہیں؟ اسی پر تو اصل میں تہلکہ مچ گیا تھا. آپ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ کیا لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، یہ محمد کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت آنے والی ہے، اس طرح کا حالات ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اٹھا لیے جائیں گے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، چہرے گوئی ہو رہی ہے، جس کی خبر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الذی هم فیہ مختلفون، اس میں وہ اختلاف کر رہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا ناممکن ہے. یہ سب جو مرے ہوئے ہوں گے سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، کیسے ہو؟ ان ہیہات لما توعدون، نہیں ہونے والی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اختلاف ہے. بہرحال میں نے اس طرف ذکر کیا ہے کہ یہ ہیں پیشین گوئیاں. اور یہ پیشن گوئیاں تو وہ ہے کہ جن پر ایمان اگر نہیں ہے تو آپ مومن ہی نہیں. تو اسلام کی بنیاد ہے. یوم
آخرت پر ایمان ایمانیات میں شامل ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ ہم یوم آخرت میں اس کو جو ہے سمو دیتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ الساعہ القارعہ یہ ایک ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد ہے فنفخ فیہ اخرى، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو الساعہ ہوگا، کچھ عرصے کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو القیامہ ہو، فاذا هم قیام ینظرون، تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر جمع کر لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ جب عالم ارواح میں ہم پیدا کیے گئے تھے، جسم نہیں تھے، ارواح آدم سے لے کر آخری انسان تک سب موجود تھی، اور اس وقت جو اللہ نے عہد دیا تھا الست بربکم قالوا بلی، کیا میں ہی تمہارا آقا نہیں ہوں، رب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، بلا شہدنا، ہم گواہ ہیں۔ تو یہ ہے وہ پیشن گوئی کہ جس کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں۔ البتہ اس سے پہلے کی ایک پیشن گوئی ہے، قیامت سے قبل پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، جیسے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا، اللہ کا دین ہو گیا تھا، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، وہ جو آسمانی ہدایت تھی، وہ جو حضور کے بارے میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ تو قرآن مجید میں 3 دفعہ بات آئی ہے۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے ان سے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Crossfire اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ تین مرتبہ یہ آیت آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مقصد بعثت محمدی غلبہ دین حق ہے۔ اب اگر غلبہ دین حق ہی نہیں ہوتا تو بعثت کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا۔ یہ کہا گیا قل، کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن اس نتیجے کو حضور نے پھر اپنی احادیث کے اندر کھول کر بیان کر دیا۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر کی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا، میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج، پھر میرے بعد منہاج نبوت پہ، نبوت ہی کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی، وہ بھی اسی کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد پھر آئے گی ظالم ملوکیت، ملکن عاضن، عاضہ یعوذ کہتے ہیں ہاتھ سے کاٹنا، کاٹنے والی جو ہے ملوکیت۔ یہ بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، کیا کچھ ہوا ہے، حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، واقعہ حرہ میں کیا ہوا، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ظالم بادشاہ۔ ثم تکون ملکن جبرین، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی، وہ ہوگی غلامی والی، یعنی جو کولونیل دور جس میں سے ہم گزر چکے ہیں، کہیں انگریز حاکم ہوگا، کہیں فرانسیسی حاکم ہوں گے، کہیں اطالوی حاکم ہوں گے، کہیں اسپینیڈز حاکم ہوں گے، کہیں پورچوگیز ہوں گے، کوئی کیا ہو، کہیں ڈچ ہوں گے، یہ ہوا کہ نہیں؟ ثم تکون خلافت علی منہاج، پھر 5واں دور آئے گا اور وہ خلافت علی منہاج نبوت کا دور آئے گا۔ تو حضور کے دور حیات سے لے کر اور قیامت تک یہ 5 ادوار ہیں، دور نبوت، خلافت راشدہ، ظالم ملوکیت، غلامی والی ملوکیت، اور پھر خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ۔
اچھا اب یہ خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ جو آئے گی وہ کتنے علاقے پر پھیلی ہوگی؟ یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ثوبان بھی حضرت زید بن حارثہ کی طرح حضور کے غلام تھے جنہیں حضور نے آزاد کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرائض تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، زمین کا کونا کونا میں نے دیکھ لیا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا، سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھا دیے گئے اس طور سے زمین کو لپیٹ. کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ اور یہ مسلم شریف کی روایت، صحیحین میں سے ایک، صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ تو ٹاپ کی دو جو مجموع ہیں حدیث کے وہ یہی. اور اسی طرح واضح الفاظ میں حضرت مقداد بن الاسود کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مضر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. یہ مسند احمد کی ہے. یہ بھی اس زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا مکان رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا، مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے. بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو ایک عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کی مجبوری کی بنا پر. یعنی یا تو جو خیمے والا گھر والا ہوگا ایمان لے آئے گا خود، تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، خیمے میں داخل، اس کا بھی اعزاز ہوگا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے بھی تو عزت ہے، اعزاز ہے. اور یا پھر وہ مغلوب ہو جائے گا اور اسے اسلام کی بالادستی تسلیم کرنی پڑے گی. ظاہر بات ہے اس کے گھر میں تو اسلام آ گیا، وہ محروم رہا، اس کا گھر تو دارالاسلام کے اندر شامل ہو گیا، اس میں تو جو ہے قانون تو اب اسلامی نافذ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ خود محروم رہا. ان احادیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے غلبہ ہوگا پوری دنیا پر. یہ خبریں ہیں دی ہوئی محمد رسول اللہ، یہ پیشن گوئیاں ہیں دی ہوئی محمد رسول اللہ. اگر آپ کے نبوت پر ہمارا ایمان ہے تو ان باتوں کو ماننا اور تسلیم کرنا لازم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو شک کرنا جو ہے وہ نبوت میں شک کرنے کے معلوم ہو جائے. اسی طرح یہ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں دو معجزانہ شخصیتوں کا کردار ہے، اس کو بھی آج کل بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں. ایک حضرت مہدی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. ان کا آنا اب دور نہیں ہے، اس لیے کہ جو احوال قیامت کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں اور قریب اس کے جو حالات آئے، اب اس کے لیے سٹیج تیار ہو چکی. تو ایک تو حضرت مہدی اور ایک حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ نازل ہوں گے دوبارہ. اس لیے کہ انہیں یہودیوں نے تو بس پڑھتے سولی پر چڑھوا دیا تھا اور ان کے خیال میں وہ سولی ہی پر ان کا انتقال ہو گیا. عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ انتقال ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ کہ وہ جب اتار کر ایک قبر میں رکھ دیا گیا ان کا جسد، تو وہاں وہ زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے. ہمارے نزدیک وہ پہلے ہی سے اٹھا لیے گئے تھے، ان کے اوپر پھانسی وانسی کا مرحلہ آیا ہی نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہ اصل میں انجیل برنباس جو ہے ہمیں نہیں معلوم. قرآن میں کوئی ذکر یہ تو ہے کہ بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. کب اٹھایا، کس موقع پر اٹھایا، پھر سولی کون چڑھا، یہ کہیں قرآن میں نہیں. ولیکن شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی، یہ تو لکھیا ہے. کس سے مشابہت پیدا کی، کس کی گئی، یہ کچھ پتہ نہیں. یہ انجیل برنباس کے اندر ہے. جیوڈاس اسکیریوٹ جس نے کہ غداری کر کے گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو، اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی سی. وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا، اور وہ تو گویا کہ کیفر کردار کو پہنچ گیا. جس نے غداری کی تھی وہ تو مستحق تھا، اس کا کوئی ظلم نہیں ہوا اس پر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل بدل. بہرحال وہ حضرت مسیح دوبارہ آ گئے. یہ اتنی یقینی خبر ہے، یہ بھی ہماری صحیحین کے اندر موجود خبر ہے. حضرت مسیح آئیں گے اور وہ کوئی مسیل مسیح نہیں ہوں گے بقول غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کے. مسیل نہیں، اصل جو ہے حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نازل ہو. تو یہ دو جو ہیں ان کا کردار ہوگا بہت مؤثر اور فیصلہ کن. لیکن بہرحال یہ ہونا ہے. اب اس سے پہلے جو ایک معاملہ ہے وہ ہے ملاحم. بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ موجود ہے احادیث کے اندر.
کتاب الملاحم باقاعدہ پورے پورے باب ہیں، اور ان ملاحم کے اندر اس میں دو نتیجے نکلنے والے ہیں۔ نمبر ایک، بہت بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کا، بہت بڑا عذاب آئے گا اللہ کا مسلمانوں پر، لیکن اس کے بعد بالکل خاتمہ ہو جائے گا یہودیت کا، یہود ختم اور عیسائی مذہب بھی ختم۔ اب یہ دونوں باتیں بھی بڑی عجیب لگتی ہیں، کیسے گمان کر لیں آپ؟ عیسائیوں کی طاقت، ان کی ایٹمک قوت، ان کے فلاں، ان کے میزائل، ان کے ہتھیار ہونا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ اللہ کی قدرت سے اگر 1400 برس قبل جو ہے 23 برس میں انقلاب آ گیا تھا جزیرہ نما عرب میں، آج بھی ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت سے۔ تو یہ ہونا ہے۔ ان ملاحم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو کام ہونے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا تھا کہ یہودی بھی اوپر نیچے ہوتے ہوئے اب تیسری مرتبہ جو ہے پچھلی صدی کے آغاز سے ان کی پتنگ ذرا اوپر چڑھ گئی ہے۔ 1917 میں بالفور ڈکلریشن، 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی، یہ پتنگ چڑھی ہوئی ہے نا۔ امت مسلمہ کی پتنگ بھی چڑھنی شروع ہوئی، امت مسلمہ بھی اور اسلام بھی۔ وہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کا پہلا فیز کیا تھا؟ آزادی کی تحریکیں، پھر علماء کا رول ہے جو اسلام کا تحفظ کرتے ہیں، جیسے دو فتنوں کا میں نے ذکر کیا، فتنہ انکار حدیث اور فتنہ ختم نبوت کی جو نفی کی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے علماء نے، ان کا رول بہت شاندار ہے، انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ اب اس میں آخری مرحلہ جو ہونے والا، ان میں آپ دو جنگوں کا میں ذکر آپ سے کرتا ہوں۔ ایک جنگ کے اندر ہلاکت اتنی ہوگی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائے گے، ایک بچے۔ ایک اور جنگ کے اندر جس کے بارے میں آتا ہے 80 علم لے کر رومی عیسائی اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اس کے لیے تو سمجھئے نیٹو تیار ہو رہی ہے اسی کام کے لیے، ورنہ یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد کیا نیٹو کی ضرورت تھی؟ اب نیٹو تو بنایا گیا تھا یو ایس ایس آر کا راستہ روکنے کے لیے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے۔ کمیونزم تو مر گیا، اپنی موت مر گیا، وہ تو دفن ہے، کریملن کے اندر دفن ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے، اور مسلم فنڈامنٹلزم کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از ڈیفینیشن؟ جو مسلمان اسلام کو نظام سمجھے، جو مسلمان خلافت کی بات کرے، وہ فنڈامنٹلزم۔ باقی جو نماز روزہ کرتا رہے لیکن یہ کام نہ کرے، اس کا نام ہی نہ لے، اس سے ہمیں کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ دوسرا اسلام جو ہے، جس کو دین، جہاں دین سمجھا جائے، اسلام کو مذہب نہیں، نظام سمجھا جائے اور اس کو قائم کرنے کی جدوجہد کی جائے، نظام خلافت جو ہے اس کو قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ